اب آپ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں شادی سے پہلے نماز کیا تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور شادی کے پہلے ہی دن پہلی ہی نماز بھول جاتے ہیں. ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا کسی کے بارے میں گمان تھا کہ یہ بہت نیک انسان ہے، متقی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں رکھا، وہ صبح فجر کی نماز جو ملا کرتے تھے، کہتے میں نے اپنے دل میں رکھا کہ اگر یہ لڑکا شادی والے دن مسجد آیا تو میں مانوں گا کہ واقعی تقوی والا ہے. اور الحمدللہ وہ بچہ شادی کے دن صبح فجر کی نماز اس نے حسب معمول مسجد میں پڑھی. کتنی ہی دلہنیں دلہن بن کے سب سے پہلا کام کیا کرتی؟ نماز ضائع کرتی. واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، خواہشات کی پیروی نمازیں ضائع کرواتی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک فجر کی نماز ضائع کرنے کا نقصان کتنا بڑا ہے، اور منافق پہ سب سے بھاری فجر کی نماز ہے. جب خواہش نفس کسی پہ چھا جاتی ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ حرام کو اپنے لیے جسٹیفائی کرنے لگتا ہے انسان، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. سورۃ الجاثیہ 23 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. الہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو انسان کہیں بھی نہیں بھولتا، وہ ہر وقت دماغ پہ سوار ہے کیونکہ پوج رہا ہے نا، اس کا دل پوج رہا ہے اس کو. تو جب کوئی چیز اس درجے کی انسان کے اوپر چھا جاتی ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنا بڑا اسکالر ہے. اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. علم ہونے کے باوجود گمراہیاں اسی راستے سے آتی ہیں، خواہشات کے راستے سے آتی ہیں. اور اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ ایسا انسان چونکہ بڑا عالم ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے بھی اتنا بڑا اسکالر وہ نہیں غلط کر سکتا. یہی جواز دے دیتے ہیں نا، جب کسی کو منع کیا جائے تو کہتے نہیں وہ تو بہت جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، انہیں نہیں پتا، انہیں تو سب پتا ہے. اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ وہ کس کی مانے گا؟ کیونکہ وہ تو خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ تو کسی کی بھی نہیں مانے گا. کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سوچتے نہیں ہو؟ اور یہ حد درجے کی تباہی کا راستہ جو کسی کے لیے کھل جاتا ہے، اور صرف اللہ کی مدد سے ہی انسان اس فتنے سے باہر آ سکتا ہے. نصیحت کرنا اور سمجھانا تو فرض ہے، لیکن اس کے بعد صرف دعا کی جا سکتی، کیونکہ ایسے لوگوں کی ہدایت اور زیادہ مشکل کام ہوتی ہے. جو شخص لا علم ہوتا ہے نا، جب اس کو پتا چلتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں آئی ایم سوری، مجھے پتا نہیں تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جب علم آ جائے اور سب کچھ پتا ہو، حلال کیا حرام کیا، جائز کیا ناجائز کیا، اور پھر انسان پھسل جائے تو بس اسے اللہ ہی اٹھائے. سورۃ الفرقان 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. بھلا آپ نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اسے پوج رہا ہے ہر وقت. ایسے شخص کو سیدھی راہ پہ لانے کے آپ ذمہ دار کیا بن سکتے ہیں؟ کیا آپ بھی اس کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ افانت تکون علیہ وکیلا، آپ اس کے کام آئیں گے؟ آپ بھی نہیں اس کو ہدایت دے سکتے، آپ بھی اس کا ذمہ نہیں لے سکتے. اصل میں انسان کمزور پیدا کیا گیا، کہیں بھی پہنچ جائے، کتنا بڑا عابد اور عبادت گزار بن جائے اور کتنا بڑا علم کے مقام پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائے، کبھی اپنے نفس سے غافل نہ ہو. جب انسان پھسلتا تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اگر اللہ احساس نہ دے تو احساس بھی نہیں ہوتا. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کر لیا تو اسے یوں ہی پڑا ہوا چھوڑ دیا. ابلیس اس کے ارد گرد گھوم کر اسے دیکھنے لگ گیا. جب اس نے دیکھا یہ تو اندر سے خالی ہے تو کہا میں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ ایسی مخلوق ہے جو خود پر قابو نہ پا سکے گی. اگر ہم دیکھیں تو اوپر سے ہمارا ایک خول ہی ہے نا، اندر سے تو خالی ہے، کیونکہ اندر ایک جگہ پیٹ اور ایک جگہ دل اور دماغ ہے، تو خواہشات کی جگہ تو یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو خطبہ دیا
اور فرمایا شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا کہ تمہاری زمین میں اس کی پرستش کی جائے، یعنی عرب میں، لیکن وہ اس بات سے راضی ہو گیا کہ اس کے علاوہ ان اعمال میں جن کو تم حقیر سمجھتے ہو اس کی اطاعت کی جائے. یعنی اس کو یہ ہے کہ شرک تو تم نہیں کرو گے لیکن اور چیزوں میں وہ پھنسا لے گا. پس تم بچو اور جان لو کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت. تو شیطان کام کس طرح کرتا ہے؟ یعنی شیطان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے جیسچر سے، چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے. تقوی ایک ایسی روشنی ہوتی ہے اندر کہ انسان اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ شیطان کا وار ہوتا ہے تو وہ ایک دم ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ کیا ہو گیا، وہ دیکھنے لگتے ہیں. اور اگر خواہشات کی کثرت تقوی کی روشنی بجھا دے تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ سورۃ الانعام 121 میں آتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. شیطان سب سے پہلے ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں جو ان کے دوست ہوتے ہیں، جہاں ان کی چلتی، پھر ان کو اتنا تیار کر دیتے ہیں کہ وہ آپ سے جھگڑنے آ جاتے ہیں، آپ سے بحثیں کرتے ہیں، آپ کو الفاظ کے ذریعے خاموش کراتے ہیں کہ آپ غلط سوچتے ہیں اور آپ بڑے ریجڈ ہیں اور بڑے تنگ نظر ہیں اور دنیا کدھر سے کدھر جا رہی ہے اور آپ نے عورت کو بند کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو سر ڈھانک دیا. اور یعنی دین کے احکامات کے بارے میں اللہ نے جو بھی حلال حرام جائز ناجائز بتایا ہے ان کے بارے میں پھر وہ آ کے جھگڑتے ہیں. تو پھر انسان کہتا ہے یہ اتنا پڑھا لکھا شخص ہے، پتہ نہیں کتنی ویلڈ ہے اس کی بات تو کچھ ٹھیک ہی لگ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان خواہشات کی پیروی کی یا شیطان کے ان مشوروں پر چلے جو وہ کسی کے ذریعے آپ کے سامنے قرآن و سنت کے مقابلے میں لا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ انکم لمشرکون. یعنی شیطان کے بات یا کسی اور یا نفس کو بھی الہ بتایا گیا نا، تو یہ سارے الہ بن جاتے ہیں. طاغوت ہے نا شیطان، تو اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک طاغوت کا انکار نہ ہو. کوئی دلیل ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار پھر ایمان باللہ. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لها، پھر انسان کو استقامت نصیب ہوتی ہے، پھر اس کے ہاتھ وہ کڑا آتا ہے جب وہ طاغوت کا انکار کر دیتا ہے، پھر وہ نہیں ٹوٹتا وہ سہارا، کیونکہ وہ اللہ کو مضبوط پکڑ لیتا ہے. لیکن پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے. چلیے اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، یہاں تک اگر آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں یو آر موسٹ ویلکم. السلام علیکم استاذہ، یہ جب ہم بات کر رہے تھے نا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ رکاوٹیں بنتی ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے میں، تو خاص طور پہ عورتوں کے لیے عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا گھر سب سے پہلے رکاوٹ بنتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ حکمت کی کمی. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سی چیز امپورٹنٹ ہے اور کون سی چیز اس سے کم درجے کی امپورٹنٹ ہے. اکثر ہم یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی محبت میں اتنا بڑھتے جاتے ہیں اور ہم اس چیز کو اپنی نیڈ بنا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے بیسکس ہیں، تو اس کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے. بعض وقت شیطان انجانی چیزوں سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے یہ دین کا یہ کام کر لیا، نماز پڑھ لی، فلاں کر لیا، حجاب پہن لیا، تمہارا رشتہ نہیں آئے گا، یا پھر شوہر تم سے ناراض ہو جائے گا، یا کچھ. وہ چاہے اتنا ناراض ہو یا نہ ہو، شیطان نے زیادہ ہی ڈر ڈالا ہوا ہوتا ہے دل میں. نیکسٹ. اور جو دوسرا راستہ ہے وہ ہمیں منزل تک تو نہیں لے کے جاتا، لیکن وہ اتنا پیارا ہے کہ ہر کوئی اس راستے کی طرف جانا چاہتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھے نا کہ ایک طرف دنیا کی ساری اٹریکشنز جو ہیں وہ کھینچ رہی ہیں اپنی طرف. جی یہ بھی ہونا چاہیے، بھی ہونا چاہیے، بھی ہونا چاہیے. وہ ساری چیزیں جس میں انسان بوسٹ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. تو جب کچھ لوگ وہ حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے آئیڈیل بن جاتے ہیں، پھر ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس راہ میں کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو کرتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ انسان جانتا بھی ہے کہ اس راستے پہ جانے پہ اس کو منزل نہیں ملے گی، لیکن وہ اس کی اٹریکشن اتنی ہے کہ ہر کوئی ادھر جا رہا ہے. بالکل. جی آپ فرمائیے. استاذہ یہ جو باتوں کی ہم نے بات کی کہ ہم لوگ اپنی میں سے نہیں نکلتے، اس میں عورتوں کے بارے میں اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طریقے ہوتے ہیں ڈسکشن کے، یا آپ کے جب کسی سے انٹریکشن ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ایک جنرل اور انالیٹیکل گفتگو کرنا، وہ انٹرن پروڈکٹیو ہوتی ہے کیونکہ وہ انالیٹیکل ہوتی ہے حالات کے بارے میں یا چیزوں کے بارے میں یا
جنرل باتیں ہوتی ہیں. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے پرسنلائزڈ ڈسکشن، جس میں آپ صرف جو بہت پرومیننٹ ہے کی گفتگو میں آپ دو لوگوں کی دیکھیں یا کوئی کسی گروپ میں دیکھیں، اپنے لائکس، اپنے ڈس لائکس، اپنے ریئیکشنز ڈفرینٹ سچویشنز میں، اور اپنے لوگوں سے انٹریکشن کہ میں اس کو ملی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب اپنی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لوگوں کی بہت کم. یس جی. استاذہ یہ جو خواہشات کی محبت کی بات ہے، اس میں مجھے 3 اینگل نظر آئے ہیں، ایک خود ترسی، خود غرضی اور خود پرستی. اور جب ایک انسان ان تینوں اینگلز میں سے نکل جاتا ہے تو پھر آئی تھنک سو کہ وہ اپنی خواہشات کی محبت میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے. بالکل. اب دیکھیے ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی کہ خواہشات نفس کی وجہ سے انسان سب سے پہلے اپنے فرائض سے غافل ہوتا ہے، فرائض سے غافل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت کتاب اور دودھ میں ہوگی، کتاب اور دودھ میں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور دودھ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے لیکن ایسے معنی پر اس کی تعویل کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل نہیں کیا، یعنی جو اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد نہیں، کانٹیکسٹ نہیں ہے اس کا کوئی، اپنی مرضی سے اس میں دور پار کی کوڑیاں لائیں گے اور دودھ کو اتنا پسند کریں گے کہ جماعتیں اور جمعے چھوڑ دیں گے اور جنگلوں دیہاتوں کی طرف نکل جائیں گے، یعنی وہاں رہیں گے. اب جو لوگ بھی 10-10 میل دور شہر سے گھر بنا لیتے ہیں، مثلا فارم ہاؤس وغیرہ، وہ کتنی نمازیں مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں اور آؤٹ اسکرٹس میں جا کے کیوں رہتے ہیں کہ ہر چیز آرگینک ملے گی، اپنا گارڈن ہوگا، اپنی گائے بھینس ہوگی اور صحت بہت اچھی ہوگی. واقعی بہت اچھی ہو جاتی. میں نہیں کہتی کہ آپ اچھا گھر نہ بنائیں، یہ دور نہ بنائیں، لیکن یہ بھی ذرا سوچ لیں کہ واقعی پھر آپ مسجد میں نماز کی پابندی کریں گے. یعنی دنیا کو جنت بنانے کی ایسی فکر کہ یہ بھول جانا کہ فرائض کا کیا ہوگا، باقی ذمہ داریوں کا کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان کے دل اجمیوں کے دلوں کی مانند ہو جائیں گے، یعنی نان مسلمز مراد ہیں. دنیا کی محبت اور ان کا طریقہ آراب والا ہوگا. جو بھی رزق ان کے پاس آئے گا اس کو جانوروں پر لگا دیں گے، یعنی اس میں لائف سٹاک میں بہت انویسٹمنٹ کریں گے. جہاد کو تکلیف سمجھیں گے اور زکوٰۃ کو جرمانہ اور چٹی تصور کریں گے، یعنی یہ حالات ہو جائیں گے. پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص ہوگی. آپ نے فرمایا میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا، اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پہ کشادہ کر دی جائے گی جیسے پہلوں پہ ہوئی، پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے، اور وہ تمہیں غافل کر دے گی جس طرح ان کو غافل کر دیا اس نے. کیونکہ ایک لازمی نتیجہ ہے دنیا کی دوڑ میں آگے جانے کا کہ وہ انسان کو دین سے غافل کر دی. کچھ پیچھے چھوڑیں گے تو کسی اور چیز میں آگے نکلیں گے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو بھی فتنہ کہا ہے. حدیث میں آتا ہے ہر امت کے لیے ایک فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال ہے. سورۃ المنافقون میں آتا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وہ حدیث بھی یاد کر لیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، بکریوں کے گلے میں، تو اتنا فساد اور خرابی نہیں کریں گے جتنا مال و جاہ کی حرص انسان کے دین کو خراب کرتی. پھر اسی طرح بخاری کی وہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک شخص الٹا لیٹا ہوا اور پھر ایک شخص اس کے اوپر پتھر لے کے اس کا سر کچلتا ہے، ابھی وہ دوبارہ پتھر دور جا پڑتا ہے، پھر اب وہ اٹھانے جاتا ہے اور جتنی دیر میں واپس آتا ہے سر جڑ چکا ہوتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر کچلتا ہے، پھر کچلتا ہے. جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کا سر کچلا جا رہا ہے، فرمایا کہ ایسا انسان جس سے اللہ نے قرآن کا علم دیا لیکن وہ رات کو پڑھا سوتا رہا اور دن میں اس پر عمل نہ کیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. پھر اسی طرح بے مقصد زیب و زینت، بے مقصد سیر و تفریح، بے مقصد کام. اب جیسے بے مقصد زیب و زینت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں، بدترین عورتیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر سے چلتی اکڑ اکڑ کے. ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح، یعنی بہت کم.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے متعلق مت پوچھو کہ ان کا گناہ کتنا ہے. ان میں سے ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، چاہے ڈیتھ ہو گئی، چاہے سفر پہ ہے، چاہے کوئی وجہ ہے، اور وہ اس کی تمام دنیاوی ضروریات میں اس کی کفایت کرتا ہو، یعنی مر گیا تو اس نے اتنا کچھ چھوڑا ہوا ہے کہ اس کا خرچہ چل رہا ہے، اور اسی طرح اگر دور بھی ہے تو اس کو ساری ضرورت فراہم کر رہا ہے، اور وہ اس کے پیچھے دور جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار کرنے لگے. تو وہ زینت کس کے لیے کر رہی ہے؟ اور لوگوں کو کس چیز کا شوق ہوتا ہے؟ اور کون سی ایسی چیز ہے جس کا ایک ایڈکشن ہوتی ہے لوگوں کو؟ جی ہاں، خیالی دنیا، ڈریم ورلڈ میں رہنا، اس سے باہر نہ نکلنا، بے مقصد زندگی گزارنا. ایک اور چیز جس سے آپ نے خبردار کیا، فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پئیں گے، ان کے سروں کے اوپر گانے بجانے کے آلات بجائے جائیں گے، عورتیں گانا گائیں گی، اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا، بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دے گا. پھر تنہائی میں حرام کاموں کا ارتکاب، چھپ کے غلط کام کرنا. علاج کیا ہے؟ کرے کیا انسان؟ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کرے، اسی کا نام اسلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسلام کیا ہے؟ سب مشن. کیا مطلب؟ اپنی خواہش پہ نہیں چلنا، اللہ کی مرضی پہ چلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے. یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اپنے اندر کی خرابیوں کو جان کے پھر انسان اپنے خلاف ہو، یعنی اپنی غلطیاں دیکھے اور اپنے آپ کو پھر اس پر خود ملامت کرے اور اس کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرے، چاہے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے دعائیں مانگے، صدقہ خیرات کرے اور ہر تدبیر اور ہیلا کرے. اگر آپ کو یاد ہو تو دوائے شافی ایک بہترین کتاب ہے اس سلسلے میں، جو انسان کی بہترین رہنمائی کرتی. پھر یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کا آلٹرنیٹ دیکھے. اب موسیقی کا بہترین آلٹرنیٹ کیا ہے؟ قرآن. اسی طرح باقی ہر چیز کا آلٹرنیٹ ہے. تو اس آلٹرنیٹ کو دیکھیے کہ جس چیز کی مجھے بہت شدید خواہش ہے، کوئی بھی چیز، میں اس کو کس چیز سے ریپلیس کروں؟ کون سی چیز ہے جو میرا اس ویکیوم کو بھر دے اور اس خلا کو پر کر دے؟ کیونکہ وہ اصل میں ہوتا کیا ہے، وہ جو شیطان نے اندر دیکھا تھا نا خالی ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں خالی دماغ یا خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو جب اندر ایک خلا ہوتا ہے نا، جب مقصد زندگی نہیں ہے، کوئی کام نہیں کرنے کو، کوئی مصروفیت نہیں، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ایسی لغویات سے دل بہلانے لگتا ہے، پھر اس طرح کی غلط چیزوں سے پیٹ جب صحیح کھانے کو نہ ہو تو کیا کھاتے ہیں؟ جنک کھا کے پیٹ بھرتے رہتے ہیں لوگ. جنک کھانا بھی خواہشات کی پیروی، ورنہ انسان کی صحت اور اس کی بہتری کے لیے تو صحیح فوڈ ہی ضروری ہے نا، چاہے وہ چند لقمے کیوں نہ ہو، تھوڑی سی کیوں نہ انسان کو میسر آ جائے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی پھر کھانے کے معاملے میں اپنی خواہش کنٹرول کر سکتے ہو؟ بہت سے لوگ اچھا بھلا کھانا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے کیا کھا رہے ہوتے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چیزوں پہ خبردار کیا ہے، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ، دونوں کی خواہشات. اور پیٹ کی خواہشات یہی ہیں کہ صرف لذت کے لیے کھانا، صرف ٹیسٹ کے لیے کھانا. اس کا مطلب نہیں کہ اچھا کھانا اور اس کو ٹیسٹ لیس بنایا جائے، نہیں، صرف ابلے ہوئے کھانے کے لیے نہیں کہا گیا. اس کو اللہ نے باقی چیزیں بھی پیدا کی، عقل بھی دی ہے، اچھے سے بنا کے کھاؤ. لیکن جس کھانے کے، جس لائف سٹائل کے ہم عادی ہوتے جا رہے ہیں اور صرف لذتوں کے لیے کھاتے ہیں، وہ بھی انہی خواہشات کی پیروی. کیونکہ اس کے پیچھے پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا ایک قیمتی وقت اور بہت زیادہ ذہانت اور عقل مندی اور ہنر مندی ساری قسمیں لگ جاتی. ایک عورت کا، ایک ایوریج خاتون کا دن کا بڑا حصہ کس جگہ گزرتا ہے؟ مصلے پر، ہے نا، یا کتاب کے ساتھ. سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے اور اس میں کتنی ضرورت ہوتی ہے اور کتنی خواہش ہوتی ہے. یہ ہم سب خود سوچ سکتے ہیں کہ اس میں سے ضرورت کتنی ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں، اور اس میں سے کون سی چیز ہے جو صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے کیے چلے جا رہے ہیں اور گھنٹوں لگائے چلے جا رہے ہیں. تو علاج کیا ہے؟ یعنی جنت میں جانے کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اور وہ مشکل کام جو ہمارا دل نہیں کرتا کرنے کو، ان کو کسی بھی طرح منانا ہے اپنے آپ کو کہ وہ کر کے چھوڑنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان پہ ہنستا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے. کون ہوں گے بھلا وہ خوش قسمت؟ ان میں سے ایک وہ آدمی جس کی بیوی خوبصورت ہو
اس کے پاس بہترین نرم بستر ہے، لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو اٹھ کھڑا ہوتا ہے. وہ اس کو چھوڑ کر اللہ کے حضور قیام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے، مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے. اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا، آرام کرتا، لیکن وہ اپنی خواہش چھوڑ کے اٹھا ہے. دوسرے وہ آدمی کہ اس کی جماعت فرار ہو گئی، یعنی لشکر چلا گیا، لیکن وہ ان کے بعد اللہ کے لیے لڑتا رہا یا قتل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اس کی کفایت کی. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے بارے میں کہتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو، وہ اپنے آپ کو میرے لیے روکے ہوئے ہے. سب چلے گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، وہ میدان میں جمع ہوا ہے. یا تو مارا گیا یا پھر وہ اللہ کی راہ میں لڑتا رہا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم دین کے نام پہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، چھوٹی سی آزمائش آتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں. اگر اللہ کے لیے ہوں تو جمے رہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو لیکن ہم جمے رہیں، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہی بندے کو تھام سکتی ہے. تو اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، اس پہ ہنستا ہے، اس پہ خوش ہوتا ہے. تیسرا وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو، وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور ہو گئے ہوں، بہت تھک گئے ہوں، سب سو گئے ہوں، لیکن وہ خوشی ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز شروع کر دے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان بہت تھک چکا ہوتا ہے، کام کر کر کے پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں ہمارا حق ہے نا، اب ہم آرام کر لیں. ٹھیک ہے، ضرور آرام کریں، لیکن اسی آرام میں تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکال لیں. یعنی ایسے وقت میں جب سارے ہی ہار مان جائیں کہ بس بھائی بس ہو گئی اب، اور وہ اللہ کے لیے اٹھ جائے. یہ صرف وہ اٹھ سکتا ہے جس کو حقیقی معنوں میں اللہ سے محبت ہوگی، صرف زبانی الفاظ کے دعوے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو غالب آ جائے، طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پہ غالب آ جائے، یعنی جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد دو طرح کا ہے. جو شخص رضائے الہی کے حصول کے لیے جہاد کرتا ہے، اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے، اپنی جان خرچ کرتا ہے، شریک سفر کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے، فتنہ فساد سے بچتا ہے، اس کا سونا اور جاگنا باعث اجر و ثواب ہے. یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلا اور ان خوبیوں کے ساتھ نکلا. کون کون سی خوبیاں؟ امیر کی اطاعت، اپنی جان پہ خرچ یعنی اپنا خرچہ خود اٹھا لیا، شریک سفر کے لیے آسانی کا سبب، فتنہ فساد سے بچنا، تو اس کا سونا جاگنا سب اجر و ثواب کا باعث. اور جو شخص فخر، ریاکاری اور شہرت کے لیے جہاد کرتا ہے، امام کی نافرمانی کرتا ہے، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، تو وہ اتنا بھی ثواب لے کر واپس نہیں آتا جو بقدر کفایت ہو، جو کافی ہو، کچھ بھی نہیں ملتا اس کو. پھر وہ حدیث بھی یاد کریں، 7 لوگ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ مرد جس کو کسی خوبصورت صاحب حسب نسب عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ کیا کہہ کے پیچھے ہٹ گیا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ جس نے اللہ سے ڈر کے اپنی خواہش کو چھوڑ دیا. نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. پھر اسی طرح اس کی ساری زندگی اللہ کے لیے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یعنی ہر طرح کی ریاکاری سے خالی، کیونکہ ان سب چیزوں میں اٹریکشن ہوتی ہے نا، کوئی تعریف کر دے، کوئی اکنالج کر لے، کوئی بڑا مان لے مجھے. پھر قرآن و سنت کے سامنے اپنی رائے، اپنا اختیار، اپنی مرضی چھوڑ دینا، یہ بھی نفس کو کنٹرول کرنا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. ان کے حکم کے آگے اپنے حکم اور اپنی خواہش کو چھوڑ دینا. اللہ کا حکم آگے بس سٹاپ. پھر اسی طرح اپنے آپ کو کسی مقصد میں لگا لینا، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مصروف کر لینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہارا فقر دور کر دوں گا. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہ کروں گا. تمہاری محتاجی تمہارے دل میں لگی رہے گی. پھر خاص طور پر اپنی زندگی لیکن جوانی کا درست استعمال. پھر اللہ والوں کا ساتھ چاہنا.
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یعنی دنیا کی رونقیں اور رونقوں والے لوگوں کو چھوڑ کر کن کا ساتھ دینا؟ جو اللہ کی یاد رکھنے والے ہوں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی جنہوں نے اللہ کو بھلا کے کیا کیا؟ صرف خواہشات کی پیروی کی اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے. اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ شخص. ایسے لوگوں کی کمپنی چھوڑ دیں کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوں. پھر خواہش پرست جو لوگ ہوں واتبع هواه وكان امره فرطا، ان کی باتیں نہ مانے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. ایسے لوگوں کی بات ماننی بھی نہیں، کیونکہ وہ کیا چاہیں گے کہ ان کی خواہشات کے لیے آپ ان کا ترنے والا بنے. آپ کے بغیر ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی، لہٰذا آپ ان کی باتیں مانتے جائیں گے تو آپ ان کی خواہشات پوری کرتے جائیں گے. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو کسی ٹریپ میں پھنستے ہیں وہ کس لیے پھنستے ہیں؟ وہ ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے. ہاں، دوسروں کی باتوں میں آ کے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے اگر وہ ان کی بات نہ مانی، اور اس ٹریپ میں وہ پھنس جاتے ہیں کہ ہائے میں نے اگر اس میسج کا جواب نہ دیا، یا میں نے اس میل کا جواب نہ دیا، یا میں نے اس ٹیلی فون کال کو اٹینڈ نہیں کیا، یا میں نے اس شخص کو کمپنی نہیں دی، یا میں نے اس کی غلط دعوت پر لبیک نہیں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ناراض ہو جائے گا. بھئی خدا تو نہیں جو ناراض ہو گیا تو سب کچھ بگڑ جائے گا. کس کو ناراض کر کے اس کو خوش کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، لوگوں کی خواہشات پوری کرتے 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 کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال لیتے ہیں. اور یہ لوگوں کی خواہشات بھی کیا؟ وہ جنت کا پردہ جو ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہیں، اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. ان کو کراس کریں گے تو آگے جا سکیں گے. پھر یہ کہ جہاں خواہشات پیدا ہوں تو اس میں سے، چونکہ خواہشات کو ٹوٹلی مارنا ہمارا دین نہیں ہے، اس میں یہ دیکھا جائے کیا حلال ہے، حرام رستہ چھوڑ کے حلال کی تلاش کی جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوشش بھی ایک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوگی. ویسے یہ نہیں کہ شادی کا انکار ہی کر دیا جائے، لیکن حرام طریقے سے خواہش پوری کرنے کے بجائے نکاح کر لیا جائے، چاہے وہ ایک معمولی شخص ہی ہو. کیونکہ جو شخص حرام میں پڑنے کے ڈر سے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عمر دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم تو اس کے سوا کچھ طاقت ہی نہیں رکھتے مگر اس چیز کو حاصل کر کے خوش ہو کر جو تو نے ہمارے لیے مزین کی. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اس کو اس کے اصل مقام پہ خرچ کروں. یعنی خواہش تو نہیں مارنی ہے، نہ ختم کرنی ہے، لیکن اللہ توفیق دے کہ میں اس کو اس کے مقام پر خرچ کروں، یعنی اپنی اس خواہش کو وہاں لگاؤں جہاں وہ حلال ہو. پھر قناعت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیتا ہے. پھر ناز و نعمت سے دور رہنا، قدرت کے باوجود بہت قیمتی لباس چھوڑ دینا. انسان خرید سکتا ہو، افورڈ کر سکتا ہو، لیکن اس سے ہاتھ روک لے کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو جائے گا. پھر خاص طور پر جسمانی خواہشات کے کنٹرول کے لیے روزے رکھنا، نظر کی حفاظت کرنا، زبان کو قابو میں رکھنا، آخرت کا غم لگانا، اللہ سے دعا کرنا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں. آج صبح کسی نے ایک بہت انٹرسٹنگ میل مجھے بھیجی. ترکی کی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے، اسے تو میں چکھ چکا ہوں، ایک بہت غریب شخص نے بنائی تھی. وہ کس طرح کہ جب وہ کہیں بازار جاتا کچھ خریدنے کے لیے تو اس کو کوئی ایسی چیز نظر آتی جس کو کھانے کو اس کا دل چاہتا کہ میں کھانے کے لیے لے لوں، تو وہ کیا کرتا، اس کو لینے کے بجائے، وہ کھانے کے بجائے وہ پیسے گھر آ کے ایک صندوق میں جمع کر دیتا. 20 سال وہ یہی کرتا رہا کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کر کے اس نے پیسے جمع کی اور پھر اس سے مسجد بنائی. تو غریب سے غریب انسان، محدود سے محدود وسائل رکھنے والا بھی اگر اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے تو بڑے سے بڑے کام کر سکتا ہے. اور بڑے کام کرنے کے لیے خواہشات پہ کنٹرول ضروری ہے. اپنی نیند، اپنا آرام، اپنی مرضی کے کام، اپنی پسند کی سیر و تفریح، اپنی پسند کا لباس، اپنی پسند کا کھانا، اپنی پسند کی بہت ساری چیزیں اگر انسان چھوڑ دے یہ سوچ کے کہ اس کا مزہ چکھا ہوا ہی ہے نا، سو واٹ، پھر کیوں اس میں وقت ضائع کرو، اور اس کو سیو کرتے جائیں. انشاءاللہ وہ تھوڑا تھوڑا وقت بھی اگر آپ نے سیو کیا یا تھوڑا تھوڑا پیسہ بھی سیو کیا تو کیا ہوگا،
آج کتنے 100 سال بعد بھی وہ مسجد وہاں کھڑی اور لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، اور اس کا نام بھی یہی رکھ دیا کہ اس کو تو میں چکھ چکا ہوں. یعنی خواہش کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے نا، کہ اگر انسان کو بہت دل چاہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے ضرور کھانی ہے چیز، تو آپ کیا کہہ کے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں؟ کھائی ہوئی ہے نا، کہ مجھے پتا ہے اس کا مزہ کیا ہے، تو اگر اب میں نہ بھی دوبارہ کھاؤں گا، اور اگر کھا بھی لے تو کتنی دیر تک وہ مزہ زبان پہ رہے گا، اس کے بعد کہاں جائے گا وہ مزہ، ختم. بس اتنی سی دیر تھی، چلو اتنی دیر میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، وقت گزر جائے گا. اور اس چیز کو نہ کیے بغیر بھی یہ بری عادتیں جو ہوتی ہیں نا ایڈکشن کی طرح ہوتی ہیں، آپ آٹومیٹکلی ان چیزوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، بس پھر وہیں پہنچ جاتے ہیں، وہی غلط کام شروع کر دیتے ہیں. جب آپ وہاں تک پہنچ جائیں نا، وہاں جا کے سٹاپ کر لیں، رک جائیں. کتنی دفعہ آخر میں یہی کام کروں گا صرف لذت کے لیے، کتنی دیر لذت رہے گی، اور اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں محرومی کتنی ہوگی، کیا چھوڑ کر کیا پا رہا ہوں، کیا حاصل کر رہا ہوں، کیسا سودا ہے یہ. جب تک ہم اپنے لیے خود نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ ہم نے جنت کمانی ہے اور جنت کے لیے کوشش کرنی ہے اور اللہ کو خوش کر دینا ہے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بننا ہے، اور اس کے لیے جو چھوڑنا پڑے، جو قربان کرنا پڑے، جو بھی دینا پڑے وہ دینے کو تیار ہوں، تاکہ میں اس بڑی کامیابی سے محروم نہ ہو جاؤں. جب تک خود نہیں سوچیں گے بات نہیں بنے گی، ورنہ ہم ہیں تو بہت ہی کمزور. طاقت صرف اللہ کے دینے سے آتی ہے، توفیق بھی وہی دیتا ہے. اس قابل بنے کہ وہ توفیق دے آپ کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.